نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم ومن أعرض عن ذکری اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشة ضنکا بے شک اس کے لیے ہم اس کا گزران تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى کہے گا اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں کیا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا حالانکہ تحقیق میں دیکھنے والا تھا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا کہا جائیں گے اللہ رب العالمین فرمائیں گے اسی طرح أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا جب میری آیات تیرے پاس آئیں تو نے اس سے روگردانی کی وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف جو حد سے گزرے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور جو ہی ایمان نہیں لاتا ہمارے رب کی آیات کے ساتھ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ رب العالمین کا کرم ہے رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور مغرب کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا ہمیں چنا آپ لوگوں کو چن لیا اور چن کے اپنے گھر میں بٹھایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُمْ ہم چھانٹی کرتے ہیں ہم چن لیتے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا جیسے ہم بازار جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں وہاں جا کر کچھ سامان خریدتے ہیں اور اس سامان کے اندر ہم اعلیٰ قسم کے سامان کا انتخاب کرتے ہیں چھانٹی کرتے ہیں گلا سڑا فروٹ کوئی نہیں لیتا گلی سڑی سبزی کوئی نہیں اٹھا کے لاتا بلکہ اگر فروٹ کے اوپر سبزی کے اوپر پرانی ہو کچھ نشانات ہوں خراب ہوں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی میں بھی چھانٹی کرتا ہوں میں بھی چنتا ہوں من عبادنا اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے لیے قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے میں بھی اپنی امت اپنے بندوں میں سے ان کا انتخاب کرتا ہوں من عبادنا اپنے بندوں میں سے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے اتنی بڑی بستی میں اتنے بڑے علاقے میں
اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ تو جتنا انسان شکر کرے اللہ تعالیٰ اتنی اپنی رحمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کے اندر برکتیں ہو جائیں، اضافہ ہو بہت زیادہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو رب تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو باقی رکھیں گے، اور مزید اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور برکتیں اللہ عطا کرے گا۔ فرمایا 3 بندے بڑے خوش نصیب ہیں، دنیا کے اندر 3 بندے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، دوسرا جس کو شکر کرنے والی زبان مل گئی، اور تیسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دعا کا موقع دے دیا۔ ذکر، شکر اور دعا۔ ذکر کے لیے کوئی چیز، کسی جگہ کا، کسی وقت کا کوئی انتخاب نہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ ذکر کرو بہت زیادہ، کب کرو؟ کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ گھر میں کرو، دکان پہ کرو، آفس میں کرو، ہاسپٹل میں کرو، جہاں ہو، گاڑی میں ہو، چل رہے ہو، پیدل ہو، بیٹھے ہو، ہر حال میں، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور ذکر بھی کوئی خاص نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، جو ذکر بھی زبان پہ آتا ہے، جو تم ذکر کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ شکر۔ اللہ نے ذکر کا موقع دیا، اس پہ بھی شکر۔ اللہ نے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اس پہ بھی شکر۔ اللہ رب العالمین نے کچھ نیکی کے کاموں کی توفیق دے دی، اس پہ اللہ کا شکر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ دعا۔ دعا کی نعمت بھی سب کو نہیں ملتی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جب مرضی مانگ لوں، دعا میں نے مانگنی ہے، میں جتنی مرضی مانگ لوں، جب مرضی مانگوں نہ۔ دعا بھی اللہ رب العالمین جسے توفیق دیتے ہیں وہی مانگتا ہے۔ 3 موقع بڑے اہم ہیں جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ایک فرض نماز کے بعد، دوسرا قیمتی وقت ہے اذان کے بعد جماعت نماز کھڑے ہونے تک، اس میں بھی بندہ دعا کرتا رہے، سنتے پڑھ لی، نفل پڑھ لیے اور دعا کرتا رہے۔ یہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اذان کے ختم ہونے کے بعد جماعت تک کا جو وقت ہے یہ بڑا مقبول قیمتی وقت ہے۔ اور نمبر 3 تلاوت کلام پاک کے بعد، تلاوت کلام پاک کے بعد جب بھی اللہ کا کلام پڑھیں اس کے بعد دعا۔ اور ایک اور اضافہ کر لیں، جب بھی اللہ رب العالمین کسی اچھے کام کی توفیق دے دے، کوئی بھی اچھا کام کر لیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کے بعد بھی دعا کریں، اللہ ضرور ان اوقات کے اندر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی توفیق بندہ مانگتا رہے۔ ہر کسی کو دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی،
کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، آپ حضرات اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر دعاؤں میں بھاگوں۔ کبھی کبھی جمعے میں دعا لمبی ہو جائے تو لوگ آ جاتے ہیں، اتنی لمبی دعا کر دی۔ تو بھائی آپ سے تو نہیں مانگا نا، اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگنے دو۔ جب اللہ ناراض نہیں ہوتے کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو، تو بندے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی کیوں دعا کرتے ہیں؟ بھائی آپ سے تو نہیں مانگا، آپ نے نہیں مانگنا، آمین کرو اور چلے جاؤ۔ جو مانگ رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ جانے، مانگنے والا جس سے مانگا جائے وہ جانے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی چھوٹی ہونی چاہیے، اتنی بڑی ہونی چاہیے، نہیں بھائی رب سے مانگ رہے ہیں۔ بندے کا رب کا معاملہ ہے، تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سب کو موقع نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا کہ مجھ سے مانگو، اللہ کسی کو دیتا۔ اور اگر یہ توفیق کسی کو ملی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے یہ توفیق مجھ سے چھینی نہیں۔ بسا اوقات دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی کہتے ہیں نا حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل حاضر رکھ کے دعا مانگو، دماغ حاضر رکھ کے دعا مانگو، نہیں ہوتا۔ کسی کے ہاتھ دیکھو یہاں پڑے ہوتے ہیں، کسی کے دیکھو کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا، جیسے ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے مجھے طلب نہیں ہے۔ ویسے کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے، میں طالب بن کے نہیں آیا، میں ضرورت مند بن کے نہیں آیا۔ دعا مانگی جائے ضرورت مند بندہ جیسے ضرورت اپنی کسی کے سامنے پیش کر کے اس کے سامنے عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اس طرح اللہ سے عاجز بن کے، محتاج بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، اور پورے آداب کے ساتھ، پورے لحاظ کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، سینے کے برابر ہاتھ رکھیں، بہت زیادہ ایسے بھی نہ کریں، گرائیں بھی نہ تکبر ہو اور نہ زیادہ غلو ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سینے کے برابر ہاتھ رکھ کے پوری توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، خوف اور امید دونوں شامل حال ہوں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پہ کیا ہے، نیند رب نے حرام کی ہوئی ہے۔ اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی۔ ہمارا رب ایسا نہیں ہے ہم کہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی آرام کا وقت ہے، ابھی بیزی ہیں، کل میں مانگوں گا، یا فلاں وقت مانگوں گا، یا فلاں جگہ جا کے مانگوں گا۔ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتے ہیں، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیں، جب بھی مجھے پکارو، جس حال میں پکارو، جہاں پکارو، جب پکارو، رات کی تاریکی میں، سمندروں کی تہ میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ کوئی اونگ نہیں، کوئی بیزی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، رب نے ہمیں وہ دین عطا کیا، اپنے رب کی پہچان، اپنی پہچان اللہ نے ہمیں دی کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ نیکوں کی سن لے، برائیوں والوں کی نہ سنے، ہمارا رب ایسا نہیں۔ چند نوجوان جمع تھے ایک جگہ پہ، ان میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بعض کہہ رہے تھے اللہ نیکوں کی زیادہ سنتا ہے، بعض کہتے تھے نہیں نہیں اللہ گنہگاروں کی زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس بات پہ بات ہو رہی تھی،
اور قریب سے ایک بڑے میاں گزرے بڑی عمر کے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی اور لڑکوں نے کہا آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عمر کے لحاظ سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، رب کس کی زیادہ سنتا ہے؟ انہوں نے کہا میں عالم تو نہیں، میں کوئی پڑھا لکھا تو نہیں، میں تو کھڈی پہ کام کرتا ہوں، کھڈی جہاں پہ دریاں بنی جاتی ہیں، جہاں پہ کھیس بنے جاتے ہیں، جہاں یہ قالینیں پہلے زمانے کے اندر، ابھی تو مشینری ہے، وہاں میں کام کرتا ہوں، اور وہاں پہ دھاگے لگائے ہوتے ہیں، ادھر بھی ایسے بھی اور ایسے بھی، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جائے اس کو ہم گرا لگا دیتے ہیں، اور جب اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پہ گرا لگا دیتے ہیں تو پھر جب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں بننے کا، کھڈی کا کام، تو پھر ہماری وہ جو سلامت دھاگے ہوتے ہیں ان پہ نگاہ نہیں ہوتی، وہ جو ٹوٹ کے جس کو جوڑا ہوتا ہے اس پہ نظر زیادہ رکھتے ہیں یہ پھر نہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ کہنے لگا میں مسئلہ نہیں آتا، میں کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین بھی جو کبھی کبھی آتا ہوگا، کبھی چلا جاتا ہوگا، اس پہ زیادہ نگاہ رحمت کرتے ہوں گے، یہ پھر نہ چلا جائے، پھر کہیں روٹ کے چلا نہ جائے، جو آ رہا ہے یہ تو آتا ہے، اس کی تو عادت بن گئی ہے، یہ تو نہیں جائے گا، جو کبھی کبھی آتا ہے ممکن ہے کہ رب اس پہ زیادہ مہربان ہو، یہ پھر کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے ہاں اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، بوڑھے بزرگ جس نے کبھی بھی رب کو نہ پکارا ہو، وہ بھی پکارے، اللہ اس کی پکار پہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ اتنے مہربان ہے۔ تو میں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 سے لے کر 103-4 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم جن غموں میں، ہم جن پریشانیوں میں، ہم جن مصیبتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ان آیات بینات کے اندر ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ نے دیا کہ جن چیزوں کے اندر تم پھنسے ہو، جن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو، ان سے ہم کیسے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ان مصیبتوں سے نکلنے کا ہمیں ایک راستہ دیا ہے، راستہ بتایا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو نکل جاؤ گے پریشانیوں سے، اس راستے پہ چلو گے مصیبتوں سے نکل جاؤ گے، راحت میں چلے جاؤ گے، خوشحالی میں چلے جاؤ گے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ مصیبتیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ پہلے یہ بتایا کہ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں کیوں آتے ہیں، پھر ان کے نکلنے کا جو حل ہے بس وہ بھی انہی آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا کہ حالات کیوں آتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو شخص بھی، کوئی بھی ہے، اللہ کا کوئی بندہ جو بھی عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کرے، آسان، ذکری سے مراد یہاں پہ علماء فرماتے ہیں قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کہ جو بھی میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے اعراض کرے۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے کٹ جائے،
اس سے رہنمائی نہ لے، اپنے عقل، اپنی فہم و فراست سے چلے، قرآن سے رہنمائی لے کر نہ چلے، قرآن سے تعلق بنا کر نہ چلے، بلکہ قرآن کو چھوڑ کے اپنی عقل و دانش کے اوپر چلے۔ اعراض چھوڑ دے، اس کو رکھ دے، وہاں پہ رہنمائی نہ لے، اپنی عقل سے چلے۔ اعراض کسی معاملے کے اندر بھی، چاہے وہ عبادت ہو، وہ دنیاوی معاملہ ہے، اخروی معاملہ ہے، دین کا ہے، دنیا کا ہے، کوئی بھی ہے، بس قرآن سے نہیں پوچھنا۔ اس کو کہتے ہیں اعراض، بس چھوڑ دیا، لوگوں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھا، اپنے عقل سے دائیں بائیں، لیکن سب سے رہنمائی لے لی، نہیں لی تو قرآن سے نہیں لی، نہ قرآن سے لی نہ قرآن والوں سے لی۔ اس کو کہتے ہیں اعرض عن ذکری، یا تو قرآن پڑھا ہی نہیں، شروع سے پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا ہے سمجھا ہی نہیں، اور اگر سمجھا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں، جنہوں نے پڑھا ہے جنہوں نے سمجھا ہے ان سے بھی رہنمائی حاصل نہیں کی۔ تو ومن اعرض عن ذکری، کوئی شخص بھی جو بھی ہے، وہ کسی شعبے کے اندر ہے، وہ کسی تجارت کر رہا ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، ومن اعرض عن ذکری، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کے گزران کو، اس کی معاشی حالت کو ضنکا تنگ کر دوں گا۔ اس کی معاشی حالت کو میں کیا کروں گا؟ اس کے گزران کو میں کیا کروں گا؟ مالی پوزیشن کو میں کیا کروں گا؟ تنگ کروں گا۔ یہ دنیا کے اندر حالات کیوں آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سبب ہے فلاں، اس لیے میں نے محنت نہیں کی، یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اپنا ہی فلسفہ جاڑتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑی وجہ کیا ہے؟ جہاں اور بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ کہ میں کیا ہوں؟ قرآن مجید دین سے اعراض کرتا ہوں، رہنمائی نہیں لیتا ہوں، اور اس کا نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے دیکھے بڑے بڑے باغی، اللہ کے بڑے بڑے باغی ہیں، لیکن اللہ نے بڑا دے رکھا ہے ان کو، ان کے پاس بڑا مال ہے، وہ تو ظاہری طور پہ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ اب قرآن مجید بالعموم سب کے لیے ہے، اور بالخصوص ماننے والوں کے لیے، کلمہ گو مسلمانوں کے لیے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اگر قرآن سے رہنمائی لے کر نہیں چلتا، اس کا جو مال و دولت ہے، اس کی فراوانی ہے، بسا اوقات بڑا مال ہونے کے باوجود، ساز و سامان ہونے کے باوجود راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی، یا کھانا نصیب نہیں ہوتا، بریڈ کے 1 پیس 2 پیس بس، یا ابلی ہوئی کچھ سبزیاں، بہت سارا مال و متاع ہے، کس کام کا؟ کھانے میں تو کچھ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ تو سکون جو ہے کھانا، اور اس کے اندر سکون، فرمایا بہت سارا مال ہے لیکن سکون نہیں ہوگا۔ تو سکون کا نہ ہونا یہ بھی گزران کا تنگ ہی ہے، یعنی اس کی زندگی میں تنگی ہے۔
خوشحال ہونے کے باوجود اس کے لیے تنگی ہے، خوشحال ہونے کے باوجود اس کے لیے کوئی خوشی کوئی راحت نہیں ہے۔ سارے کھانے سامنے پڑے ہوں اور اس نے ابلی ہوئی سبزی کھانی ہے تو ان کھانوں کا کیا فائدہ؟ اعلیٰ اعلیٰ قسم کے بہت سارے کھانے پڑے ہیں، کھانا نصیب نہ ہو تو ان کھانوں کا کیا فائدہ؟ وہ کوئی زندگی یا خوشحالی تو نہ ہوگی۔ خوشحالی تو یہ ہے کہ رب نے نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے موقع بھی دیا ہے، نعمتوں کو استعمال کرو۔ تو فرمایا پہلا مشکل کیا ہو جائے گا کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا معاشی طور پہ اس کو کیا ہو جائیں گے؟ وہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو جہاں پر بھی وہ انفرادی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ انفرادی طور پہ ہم اگر الگ ہو جائیں گے قرآن سے، انفرادی طور پہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا، اور اجتماعی طور پہ ہم اگر ہماری یہ کیفیت ہوگی تو اجتماعی طور پہ ہمارے حالات ہمارے اوپر اسی طرح کے آئیں۔ ملکوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، فیملیوں کے اندر، جہاں جہاں بھی ہم اس طرح ہوں گے تو فرمایا کہ ان کی معاشی حالت اس طرح کی ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر وبال یہ پڑے گا، قرآن مجید کو، دین کو چھوڑنے کا وبال یہ ہوگا کہ معاشی طور پہ کمزور ہو جاؤ، صحت کمزور ہو جائے، یا ہوں گی ساری چیزیں، کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو پہلی سزا دنیا کے اندر یہ ہے۔ سبب آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر، آس پڑوس میں، دائیں بائیں کہیں بھی دیکھیں، ملکوں کے اندر دیکھیں کہ جہاں پر بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، باوجود کلمہ پڑھنے کے، باوجود رب کو ماننے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے، اللہ کے نبی کو ماننے کے باوجود پھر دین سے بیدار ہیں، پھر غیروں کے طریقے اپنے اندر ہیں، غیروں کی ساری چیزیں پسند کی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے کتنی محبت اور عشق تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کے بال گنگریالے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے تھے اور درمیان سے مانگ تھا۔ اب اس کے بال گنگریالے بال تھے، وہ کوشش کرتا تھا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح درمیان سے میرا مانگ نکلے اور میری بھی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ ہو جائے۔ بڑی کوشش کرتا تھا لیکن گنگریالے بال تھے، اس طرح نہیں بنتا تھا۔ ایک مرتبہ گرم لوہے کی سیخ اٹھائی اور یہاں لگائی، اور کسی نے کہا تکلیف نہیں، انہوں نے کہا اس تکلیف کا کیا ہے، کم از کم میرا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تو ہو گئی، درمیان سے مانگ تو نکلی نا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت، اور آج ہمیں غیروں کے طریقوں سے محبت، غیروں کے طریقوں پر چلنے میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بیزاری کا اعلان، زبانی نہیں عملاً۔ زبانی تو ہم کہتے ہیں جان دے دیں، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان، زبانی تو کہتے ہیں، لیکن عملاً، عمل کا جب وقت آتا ہے تو وہاں ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، ان کی سنت پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ نقصان اٹھانا پڑے گا تمہیں، معاشی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن آخرت میں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا تمہیں کہ قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ اندھے اٹھایا جائے گا، تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
اب یہاں سے انسان بڑی امیدیں لے کے جائے، اللہ کا دیدار کروں گا میں، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے سب کچھ مان رہے ہیں، بن دیکھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب دیکھیں گے تو وہ منظر کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا اور وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن فرمایا اگر دنیا میں اس طرح کی زندگی گزار کے جاؤ گے کہ دین سے بیزاری کا اعلان کرو گے، قرآن سے بیزار ہو جاؤ گے، دین سے بیزار ہو کے اپنی من چاہی زندگی گزار کے جاؤ گے، تو آخرت میں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ وَنَحْشُرُهُ، ہم اٹھائیں گے تمہیں قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا کر کے اٹھائیں۔ جب آنکھوں سے نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، نابینا بندہ ہے، تو وہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، تو اللہ سے ہم شکوہ کریں گے، یا اللہ ہمیں کیوں اندھا کیا؟ ہم تو دنیا میں بڑے دیکھنے والے تھے، آنکھ بڑی تیز تھی، اینک لگانے کی ضرورت نہیں تھی، دور تک دیکھتے تھے، بڑے دور دور تک میری نظر بڑی اچھی تھی، قریب اور دور میں دیکھنے میں کوئی مذائقہ، کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لما حشرتنی، یا اللہ یہاں کیوں اندھا کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں دیکھ رہا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جس کے لیے میں نے دی تھی آنکھ، جس کے لیے میں نے بینائی دی تھی، وہاں تو تم نے استعمال ہی نہیں کی، اپنے انداز میں تو دیکھتے رہے ہو۔ جہاں میں نے کہا تھا، میرے حکم سے کبھی روکے تھے کہ نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، میری تو تم نے دنیا میں نہیں مانی، جب وہاں نہیں مانی، باقی تو ساری دنیا دیکھی، سیر سپاٹے پوری دنیا کے اندر سیریں کی، لیکن تمہارے گھر میں میرا کلام تھا، قرآن تھا، اس کو بھی کبھی دیکھا؟ اس کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو دیکھنا الگ ثواب ہے، پڑھنا الگ ثواب ہے، چھونا اس کو الگ ثواب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کروں، اور کروں بھی دیکھ کر، کیونکہ پڑھنا ایک الگ ثواب ہے، دیکھنا ایک الگ ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، اس کو سمجھنا ثواب ہے۔ لیکن ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، گھر میں یہ کلام اللہ کا قرآن موجود ہے، اس کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ٹھیک ہے، کنڈوری ہے، آج قرآن کی تلاوت کا موقع مل جائے، یا کوئی گھر میں تنگی آ گئی، ابھی میں کیا پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، ہاں ابھی پڑھوں گا ضرورت کے لیے، میرے گھر میں جنات آ گئے، کیا کروں، کیا پڑھوں، گھر میں پریشانیاں آ گئی، کیا پڑھوں۔ تو جب کوئی معاملہ ہوگا، جب کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی ضرورت آئے گی، اس وقت زیارت کریں گے ہم قرآن کی۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ اور اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، اپنی رہنمائی کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس نیت کے ساتھ محبت میں ڈوب کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہوں، ایسے دنیا میں بڑے کم لوگ۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے بہت نوازتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ میرے گھر کے خاص لوگ ہیں، انہیں میں خاص نوازتا ہوں۔ جیسے کوئی تقسیم ہو رہا ہو نا، کوئی چیز بندہ تقسیم کر رہا ہے،
تو اپنے دوستوں کے لیے وہ پہلے رکھتا ہے کہ یہ میرے خاص لوگوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے بچے ہی نہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، یہ میرے خاص و خاص لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جب بہت زیادہ فتنے ہوں، زمانے کے اندر فتنوں کی بھرمار ہو، اس وقت ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے یا کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے، قرآن کو پکڑو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، سارے فتنوں سے بچو گے۔ فتنوں سے بچنا ہر طرح سے، وہ کون سی آگے ڈھال بننے والی چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب الگ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ہے، اس کو پکڑنا اور چھونا اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ ہر طرح، اور جب قرآن کی تلاوت ہو جائے دعا کریں، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ختم قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت میں کیا سزا ہے؟ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے اللہ، اور بندہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا اور آج مجھے اندھا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین جواب دیں گے، قال کذالک اتتک آیاتنا، دنیا میں میری آیات بھی تو تیرے پاس آئی تھی نا، میرا قرآن تیرے پاس دنیا میں آیا تھا نا، دستک دی تھی میری آیات نے، میرے کلام نے، میرے قرآن نے، وہ آیا تھا تیرے پاس، میری آیات آئیں، میرا قرآن آیا، میرا دین آیا، فنسیتہا، اس کو بھلا دیا تم نے، نہیں لیا، اس کو نہیں پکڑا، اس سے رہنمائی نہیں لی، فنسیتہا، بھلا دیا، آیا اور گیا، جیسے کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دی، آیا قرآن آیا جیسے نہیں آیا، نہیں لی رہنمائی اس سے، فنسیتہا۔ تو دنیا میں آپ نے میرے کلام کے ساتھ آپ نے ایسا کیا، نظر انداز کر دیا، کوئی رہنمائی نہیں لی، نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ مسجد میں درس ہوتا تھا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ بیزی لوگ ہو، مغرب کے بعد عشاء تک بھی بزنس کرتے ہو، مغرب کے بعد بہت بیزی ہوتے ہو، مسجد کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے، قرآن کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے تھے، اور بیزی کیا ہے؟ ٹیلی فون پہ بیزی ہوں گے، یا گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، یا گپے ہانک رہے ہوں گے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن نہیں ہے وقت، تو کس کے لیے نہیں ہے؟ باقی ساری چیزوں کے لیے ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہے وقت، درس میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے لیے آئے گئے ہیں، اس کے بعد کوشش ہوتی ہے نکلیں یہاں سے، جتنا جلدی ہو سکے نکلیں، یہ نہ ہو کوئی قرآن کی آواز، کوئی مسئلہ، کوئی چیز ہمارے کان میں پڑ جائے، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تمہارا میرے قرآن کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، یہ رویہ تم نے رکھا ہوا تھا کہ اتنا وقت بھی تم نہیں دے سکتے تھے، 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے تو 1 گھنٹہ دور کی بات ہے، ہفتے میں 1 بار 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے تھے، ہفتے میں 1 بار نہیں دیتے تھے، زبان بھی سمجھ رہے تھے، اردو میں بات بھی ہوتی تھی، قرآن کو آسان الفاظ میں بھی بیان کرتے تھے، ترجمہ اور تشریح آسان کر کے بیان کی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی، لیکن وقت ہی نہیں تھا، ہم بیزی لوگ تھے۔ اللہ کہیں گے اچھا ادھر تو تم ایسا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، آج تمہارے ساتھ
یہی معاملہ کیا جائے گا جو تم نے دنیا میں میرے قرآن کے ساتھ کیا۔ تو اگر اللہ نے وہاں ایسا ہم میں سے کسی کو کہہ دیا تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر کہاں جا کے روئیں گے؟ پھر کس کے سامنے جا کے التجائیں کریں گے؟ اللہ نے جو کہہ دیا کہ دنیا میں میری آیات کو تم لوگوں نے نظر انداز کیا تھا، تم نہیں آتے تھے، نہ درس کے لیے آتے تھے، نہ مسجدوں میں آتے تھے، نہ قرآن سیکھتے تھے، نہ سکھاتے تھے، نہ خود نہ اپنی اہل و عیال کو، بس اسی میں لگے ہوئے تھے، دنیا کمانے کے چکروں میں اسی میں مگن تھے، چلے جا رہے تھے۔ تو پھر وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسے تم نے دنیا میں میرے قرآن کو چھوڑ دیا نظر انداز، آج میں بھی تمہیں چھوڑتا ہوں، جاؤ۔ تو پھر حال کیا ہوگا اور کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ذریعہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہہ دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج کے دن میں تمہیں چھوڑتا ہوں، بلاتا ہوں، تو پھر دوسری جگہ کوئی ہے؟ یہاں سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لیے جائیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی، اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ اے میرے رب، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ تو وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی گواہی بھی مخالف، اور دنیا کے اندر ہمارا کردار، آخرت میں اللہ رب العالمین کا جواب کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جاؤ میں تمہیں بلاتا ہوں جیسے تم نے دنیا میں میرے قرآن کو بلایا، نظر انداز کیا۔ تو پھر ٹھکانہ کدھر ہے؟ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی سہارا ہے؟ پھر تو کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کے نبی کی گواہی بھی مخالف، اور اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے جاؤ، تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، باز آ جائیں، ہم لوٹ آئیں، اپنی اصل کی طرف ہمیں لوٹ آنا چاہیے، قرآن کی طرف ہمیں لوٹ آنا چاہیے، اپنی مصروفیات کو نظر انداز کر کے قرآن کو وقت دینا چاہیے، قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ اس کا کیا مطالبہ ہے قرآن کا ہم سے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی اسراف کرتا ہے، جو بھی حد سے گزرتا ہے، جو بھی حد سے گزرتا ہے، آگے جاتا ہے، مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور میری آیات کو کیا کرتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ، ایمان نہیں لاتا، تو فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، دنیا کے اندر بھوک کی تنگی عارضی ہے، مریں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر بیماری کی تنگی، مصیبت، پریشانیاں ساری کی ساری یہ چھوٹی ہیں، کیوں؟ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائیں گے، اور اگر ساری زندگی 50 60 سال 70 سال اسی مصیبت تکلیف میں رہے، ایک وقت تو آئے گا نا، ختم ہو جائے گی موت آئے گی، اس کے ساتھ یہ پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی، کم از کم جس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں یہ تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخرت کا جو عذاب ہے اشد، سخت ہے، سخت ہے بہت، جس کو اللہ سخت کہے وہ کتنا سخت ہوگا، اور ابقا، باقی رہنے والا ہے، باقی، ایک دن 2 دن 4 دن 100 سال 60 سال 70 سال کے لیے نہیں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب آخرت کے عذاب کو، ان لمحات کو سامنے رکھ کے ہمیں دنیا کی زندگی گزارنی چاہیے،
اور اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ میری قرآن سے کتنی نسبت ہے، میرا قرآن سے کتنا واسطہ ہے، کتنا تعلق ہے۔ اس کے لیے بہترین عمل مراقبہ ہے، اس کے لیے بہترین عمل مراقبہ ہے۔ روزانہ رات کو سونے کے ٹائم صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ سونے کے وقت، سونے سے پہلے جب بندہ بستر پہ آ جاتا ہے، صرف 5 منٹ مراقبہ کر لیں، آج سارا دن میرا کیسے گزرا، بس کون سا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزرا ہے اور کون سا وقت اللہ کی نافرمانی میں، کن معاملات کے اندر میں نے قرآن کو لیا ہے، کن معاملات کے اندر میں نے دین کو ترجیح دی ہے، اور کہاں کہاں میں نے قرآن کو اور دین کو نظر انداز کیا ہے۔ روزانہ مراقبہ کیا، آج دن کو میں نے زندگی کا ایک دن جو میرا گزرا ہے یہ کیسے گزرا ہے، اور اگر سوچیں اور اپنے آپ سے باتیں کر کے یہ فیصلہ کریں، آج قرآن سے میرا کیا نسبت، آج کا دن کتنا قریب گزرا ہے، قرآن سے میں نے قرآن کا کتنا حصہ پڑھا، رہنمائی لی، جو کام میں نے کیے وہ دین کے مطابق، قرآن کے مطابق تھے، یا میں نے صرف دنیا کمائی ہے، آخرت کی فکر نہیں کی۔ تو روزانہ بندہ مراقبہ کرے اور اپنے آپ سے باتیں کرے کہ میں نے یہ کرنا تھا نہیں کیا، اور آئندہ کے لیے ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج مجھ سے یہ کمی ہوئی ہے، آج مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، آج تیرا یہ عمل چھوٹا ہے، آج اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ٹوٹا ہے، آئندہ میں نہ ایسا کام کروں گا جس سے آپ کی ناراضگی یا آپ کے محبوب کی ناراضگی کا میں ذریعہ بن جاؤں، آج کے بعد یہ چھوڑوں گا، یہ چھوڑوں گا۔ چند دن مراقبہ کر لیں، چند دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے۔ بہت سارے ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں گے جن کے اندر ہم مبتلا تھے، لیکن آخرت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ ایک ایک کر کے روزانہ ہم چھوڑتے چلے جائیں گے، اور وہ کام جو کرنے کے تھے نہیں کر رہے تھے، ایک ایک اپنی زندگی میں ہم لاتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ زیادہ نہیں 10 دن 20 میں 1 مہینے کے اندر ہماری کامل اصلاح ہو جائے، کامل اصلاح ہو جائے گی، اس قابل ہو جائیں گے کہ کئی کام قرآن سے ہمارا تعلق جڑے گا، دین کے قریب آئیں گے، مسجدوں کے قریب آئیں گے، اور جو جو کام زندگی کے اندر ایسا تھا جس کا فائدہ ہے کچھ نہیں، وہ ہم چھوڑتے چلے جائیں۔ دین قرآن کمانے سے منع نہیں کرتا، تجارت سے منع نہیں کرتا، کام کاج سے منع نہیں کرتا، خوب کام کرو۔ دین تو ہمیں کہتا ہے خوب محنت کرو، ہر میدان مسلمان تو ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے، وہ تجارت کا ہے، وہ کھیل کا میدان ہے، تجارت کا ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان کو نہ قرآن نے روکا ہے نہ دین نے روکا ہے، کچھ حدیں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھو، کچھ حدود ہیں ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھو، دنیا میں بھی ترقی کرو، آخرت میں بھی ترقی کرو، کوئی منع نہیں۔ تو قرآن سے رہنمائی لے کے چلیں گے، اللہ ہماری دنیا بنائے گا، قرآن سے رہنمائی لیں گے، اللہ ہماری آخرت بنائے گا۔ ان سے کٹ کے زندگی گزاریں گے، دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت میں بڑی مصیبت ہوگی، دنیا میں بھی کوئی خوشحالی نہیں آئے گی، دنیا میں بھی کچھ اچھے حالات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے جوڑ کے رکھے، ہماری نسبت قرآن کے ساتھ ملی رہے، جڑی رہے، اور قرآن کے
حلقوں میں ہم شامل رہیں، جہاں قرآن کا درس ہو، کہیں بھی ہے بندہ کوشش کرے میں شامل حال ہو جاؤں، جہاں قرآن کے حلقے ہوں وہاں شامل ہو، قرآن سے سیکھیں، رہنمائی لیں، اپنی زندگی میں قرآن لائیں، اور قرآن لائیں گے، قرآن نور ہے، روشنی ہے، زندگیوں میں آئے گا تو زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ قرآن ایک خوبصورت اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جن زندگیوں میں قرآن آئے گا وہ زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، جن نوجوانوں میں قرآن آئے گا وہ نوجوان بھی خوبصورت ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں گی، دنیا آخرت کے اعتبار سے مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے بڑا خزانہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ کے رکھے، قرآن والوں سے جوڑ کے رکھے، علماء سے جڑیں، قرآن والوں سے جڑیں، علماء سے رہنمائی لیں، قرآن والوں سے رہنمائی لیں، ان کے ساتھ جڑیں۔ تو جتنا بندہ قریب ہوگا، قرآن کے قریب ہوگا، قرآن والوں سے قریب ہوگا، اتنا اللہ سے جڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی ہم قرآن دیں، اور جب ہم قرآن دیں گے، قرآن سیکھیں گے، اس میں برکتیں اللہ دے گا، زندگی میں بھی آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس مسجد کو آباد رکھے۔ اسی طرح اور مسجد آباد کس سے ہوتی ہے؟ قالین سے، پنکھوں سے، لائٹوں سے نہیں، یہ تو لوگوں سے آباد ہوتی ہے۔ مسجد تو عوام سے آباد ہوتی ہے۔ آپ لوگ آئیں، درس میں شامل ہوں، مسجد میں آئیں تو مسجد آباد ہو، اور اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے، یہاں ملائکہ ہیں، ملائکہ سے بس مخاطب ہوں گے، ہم ملائکے سنیں گے، یا پھر جنات ہیں، یا یہاں کے پنکھے اور لائٹیں ہیں، ان کو سنا کے اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوگی طالب بن کے آئیں گے، اللہ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔